جانی و مالی وہ بھی پی ٹی آئی نے اٹھایا. 9 مئی کے فوراً بعد 10,000 لوگوں کا 48 گھنٹوں میں گرفتار کیا جانا. اس کا مطلب یہ لسٹیں پہلے سے تیار تھیں. اور اگر آپ اس 9 مئی کو حذف کر دیں پاکستان کی تاریخ سے تو پی ٹی آئی سے یہ بیٹ کا نشان لیا جانا، پی ٹی آئی سے پہ اتنی گرفت پکی کرنے کے لیے لوگوں کو مجبور کر کے پارٹی چھڑانا، پی ٹی آئی کے ورکروں کے گھروں میں گھسنا، خواتین کی بے حرمتی کرنا، اور پھر یہ الیکشن میں روڑے اٹکانا، یہ سب کچھ نہ ہوتا. مینڈیٹ چوری نہ ہوتا، ضمنی الیکشن چوری نہ ہوتے، اور خان جو ہیں وہ 1.25 سال سے زیادہ جیل میں نہ گزار چکا ہوتا. تو لہٰذا 9 مئی کا ہونا ضروری تھا. لیکن اس جنگ میں، اس جدوجہد میں ہمارا یہ ایمان ہے کہ جب تک خان کی رہائی نہ ہو، مینڈیٹ کی ریکوری اور حقیقی آزادی کا اصول نہ ہو، یہ سفر، یہ جدوجہد، یہ تگ بدو جاری رہے گی. میرا خیال ہے کہ خان کو تو وہ اندر لے گئے ہیں اسی غرض سے کہ خان کو ڈیل پہ مجبور کیا جا سکے. یہ فی الوقت آپ چلے جائیں انگلینڈ. لیکن میرا خیال یہ بھی ہے کہ پاکستانی قوم سے جو خان کی توقعات تھی، پارٹی سے جو خان کی توقعات تھی، ہم سب سے خان کی جو توقعات تھی، ہم بھی شاید ان توقعات پہ پورا نہ اتر سکے. اس طریقے سے ہم خان کے لیے جنگ نہیں لڑ سکے. بہت ساری ناکامیاں ہمیں ملی اور ہم نے اپنے آپ کو ٹویٹ دینے تک محدود کر دیا. تو یوں حالات جو ہیں وہ گمبھیر ہو گئے. اب عوامی پریشر ہی واحد حل ہیں کہ پبلک نکلیں، روڈوں پہ بیٹھیں، تبھی کہیں جا کے ان کو عقل آئے گی. السلام علیکم ناظرین، پہلے یہ ویڈیو دیکھیں، اس کے بعد اس پہ بات بھی کرتے ہیں. پہلے یہ ویڈیو دیکھیں. پریشرائز ججز کو کیا جاتا ہے، تو جب آپ جج تھے کیا کبھی آپ کو بھی پریشرائز کیا گیا یا کوئی ایسا فیصلہ جس پہ آپ بہت الجھ چکے ہوں؟ میرا خیال ہے ملازمت کے دوران ایسے کئی ایک مواقع آئے جہاں پہ لوگ رجوع کرتے تھے ہائی کورٹ سے، یا ہائی کورٹ کا کوئی جج صاحب جو ہیں وہ کبھی کبھار کوئی ایک آدھ سفارش کر لیتا تھا. لیکن وہ اس قسم کی نوعیت ہمیشہ رہی ہے کہ وہ بتاتے تھے کہ بھئی انصاف اور میرٹ پہ چلیں. بعض اوقات اپنے کیسز ہوتے تھے پاورفل پارٹیز کے، تو ہر ایک اپنا زور دکھانا پسند کرتا تھا، لیکن مجبوری کبھی نہیں بنی کہ کوئی ایسا کیس آیا ہو جس میں آدمی بڑا مجبور ہو جائے. ہمیشہ اپنی ثوابدید اور اپنا جو ڈسکریشن ہے وہ ایکسرسائز کیا ہے. سیاست میں انٹری کب کی اور سیاست میں آنے کا کیا ارادہ تھا؟ کیوں آئے سیاست میں؟ سیاست میں تو میرا خاندان جو ہے وہ انگریز سے قبل کے سیاست میں ہے. بنو کا گزٹیئر اٹھائے تو لکی اور بنو پہلے ایک ہی ضلع تھا، تو میرے خاندان کا ذکر اس میں ملے گا، میرے پردادا کا. اور پھر میرے دادا جان اور میرے والد صاحب یہ اپنے علاقے کی سیاست کرتے رہے. میں چونکہ ابتدا سے ملازمت میں چلا گیا تھا، تو جب ملازمت سے واپس آنے کے بعد میں نے پھر سیاست شروع کی. اور میرے والد صاحب حیات تھے اور وہ جس پارٹی کی سیاست کرتے تھے تو ہم والد صاحب کی وجہ سے اسی پارٹی کو سپورٹ کرتے تھے. جی آئی فے کا آپ حصہ تھے، تو تحریک انصاف پھر کیوں جوائن کی تھی آپ نے؟ تحریک انصاف ہوا یہ کہ مولانا صاحب جو ہیں وہ ان کے ساتھ کچھ معاملات پہ اختلافات ہوئے اور کچھ بد اعتمادی پیدا ہوئی. اس ایک تصویر سے یہاں پہ آپ کو نظر آئے گا وہ جو خان صاحب کے ساتھ میں بیٹھا ہوں، یہ 2017 کی تصویر ہیں. پرویز خٹک صاحب وزیر اعلیٰ تھے، انہوں نے ایک لاڈ کے ڈرافٹنگ کے لیے، بیٹنگ کے لیے مجھے ایک اسائنمنٹ دیا تھا، اس میں میں نے پریزنٹیشن دی. تو یہ تصویر جو ہیں پی ٹی آئی کے آفیشیل سائٹ سے اپلوڈ ہوئی، جو پھر بڑی وائرل ہوئی جے یو آئی کے حلقوں میں. پھر مولانا صاحب نے بھیجا. بہرحال وضاحت دینا مجھے کبھی پسند نہیں رہا ہے. وہ ایک آفیشیل میرا ایک بطور وکیل اسائنمنٹ تھا، تو مخالفین کے ساتھ اگر سیاسی مخالف تھے تو پھر جو ہیں اسد قیصر صاحب جو ہیں ان کے ساتھ میں ان کا وکیل بھی تھا کے پی اسمبلی کے جب وہ اسپیکر تھے. تو اسد قیصر صاحب جو ہیں ان کے تو پھر خان صاحب سے ملاقات ہوئی 2017 میں. پھر میں نے پی ٹی آئی جوائن کی. 2018 میں جب الیکشن آئے تو میں نے پی ٹی آئی کے ٹکٹ کے لیے اپلائی کیا. وہاں اس دور میں پی ٹی آئی نے ایفیڈیوٹ مانگے تھے تمام امیدواران سے کہ اگر ٹکٹ ایوارڈ نہ ہوا تو پھر پارٹی کے کینڈیڈیٹ کے مقابلے میں الیکشن نہیں لڑیں گے.
تو اسد جو پرویز خٹک صاحب تھے انہوں نے سارے ٹکٹ جو ہیں ہمارے علاقے کے ایک معتبر فیملی ہے سیف اللہ خاندان ان کو دے دیے، ان کی وہاں پہ سارے ٹکٹ تقسیم ہوئے ہیں، اور یوں پرویز خٹک صاحب کی بدولت مجھے ٹکٹ نہیں ملا، گرچہ میں نے کاغذات نامزدگی جمع بھی کیے تھے۔ تو جو دو ٹکٹ ہمارے صوبائی اور قومی کے ایوارڈ ہوئے، ایک اشفاق خان میراخیل تھے، ایک جوہر محمد خان جو ابھی MP بنائے۔ تو پھر میں نے کاغذات نامزدگی واپس نہیں دیے کیونکہ وہاں پولنگ ایجنٹوں کے لیے ہمیں یہ ضرورت ہوتی تھی، اور میں نے ان دونوں کو سپورٹ کیا اور بڑے نیرو مارجن سے دونوں رہ گئے تھے۔ ٹھیک ہے، عمران خان کے وکیل بھی ہیں آپ، تو عمران خان کی وکالت کس طرح کی، کس طرح، کیا عمران خان نے رابطہ کیا کہ آئیں میرے کیسز کو دیکھیں، اور پہلے کس کیس کو دیکھا تھا آپ نے؟ مئی 2022 میں خان صاحب کے مقدمات کے سلسلے میں ان سے ملاقات ہوئی۔ خان صاحب مجھے جانتے تھے کیونکہ جب وزیر اعظم تھے تو اس دوران بھی 2-3 دفعہ میں ان سے ملا، جس کے بعد جو ہیں ان کے مقدمات کا ہم نے بیڑا اٹھا لیا۔ تو خان ابھی 9 مئی نہیں ہوا تھا، 9 مئی سے قبل یہ جو G11 میں یہ جو جوڈیشل کمپلیکس ہیں یہاں کا ایک مقدمہ درج ہوا تھا، ایک 2 ریلیز نکالی گئی تھی مئی کی 2022 کی۔ تو خان صاحب جو ہیں آیا کرتے تھے عدالتوں میں، تو ان کے ساتھ یہ ان مقدمات میں پھر میں نے وکالت نامے دیے، اور جس کے بعد جو ہے رمضان آیا، اور رمضان میں پھر خان صاحب جو ہیں وہ ٹاسک دیا کرتے تھے سیاسی بھی اور وکالت۔ میں نے اس کے بعد 9 مئی کے فوراً بعد جو ہیں خان کے جتنے بھی کیسز تھے سب میں ان کا وکیل رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، یہ عمران خان نے خود آپ کو کہا آئیں میرے کیسز کو دیکھیں؟ ہاں، تو عمران خان کی مرضی سے ہوتا ہے نا، وکیل تو خود نازل نہیں ہوتا ہے۔ ہاں البتہ میں نے 73 لگ بھگ کیسز کیے خان کے، اور جس کے بعد جو ہیں پھر وقتاً فوقتاً کچھ دوستوں کی مہربانی سے وہ کیسز کچھ مجھ سے واپس لیے گئے۔ ٹھیک ہے، لیکن یہ جو خان صاحب کے اڈیالہ جیل منتقلی کا کیس تھا، یا یہاں ان کے جو تھوڑے بہت ہی ایکسرسائز مشین کے لیے یا ملاقاتوں کے لیے سیاسی عمائدین کی یا وکلا کی، یہ سارے کیسز میں نے کیے۔ عیدت کیس میں ان کا وکیل رہا، توشہ خانہ 1 میں خان صاحب کا وکیل رہا، جو معین دلاور صاحب کے پاس کیس تھا اس میں خان صاحب کا وکیل تھا، اور بھی یہ قدرت اللہ صاحب کے پاس جب عیدت کا کیس تھا ابتدا میں ہی پرنسپل لائر تھا اس میں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا مروہ صاحب یہ بتائیں، 9 مئی پہ آتے ہیں، 9 مئی کیا تھا؟ 9 مئی ایک ایسا دن گزرا ہے پاکستان کی تاریخ میں کہ اب لوگوں نے رٹ لیا ہے، اور میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ اگر 2045 بھی آئے گا تو یہ نون لیگی اور ان کی حمایتی یہی گردان دہرائیں گے کہ اگر 9 مئی نہ ہوا ہوتا تو پاکستان ترقی کر جاتا۔ اور 9 مئی جو ہیں آپ سمجھے PTV کا ایک ڈرامہ تھا، اور یہ دوسری قسط تھی۔ پہلی قسط جو ہے وہ نومبر 2022 میں چلی، دوسری قسط 9 مئی کو چلی۔ اس کے بعد چھوٹے وقفے ہوئے، یہ سائفر کی شکل میں اور عیدت کیس کی شکل میں، توشہ خانہ کی شکل میں، لیکن میرا خیال ہے کہ ابھی قسط وار یہ داستان چل رہی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا یہ بتائیں، بہت سے لوگوں نے 9 مئی کی مذمت کی، پرویز خٹک نے اور بہت سے لوگوں نے، اگر آپ کو کہا جاتا کہ شیر افضل مروت آپ کو پریشرائز کیا جاتا کہ 9 مئی کی مذمت کریں تو کیا آپ کرتے؟ ہاں میں ضرور کرتا، جنہوں نے 9 مئی کی ہے ان کی مذمت میں ضرور کرتا۔ جنہوں نے 9 مئی کی ان کی مذمت کرتے؟ ہاں لازماً یہ ایک دیکھیے، میں فوجداری پریکٹس میری اسپیشلٹی ہے، تو مجھ سے زیادہ کم ہی لوگ جانتے ہوں گے کہ یہ کیا تھا، کس طرح ہوا، کن سے کروایا گیا، اور کس طرح یہ سب کچھ ہیج کیا گیا، کس طرح جو ہیں لوگوں کی معصومیت سے فائدہ اٹھایا گیا، کس طرح جو ہیں لوگوں کو ورغلایا گیا اور بلوے کی شکل دی گئی، اور نیٹ بند کیا گیا، 144 لاگو نہیں کیا گیا۔ پھر 9 مئی کے آپ دیکھیں نا، 9 مئی کے نقصانات PTI کے لیے کتنے زیادہ ہیں، اور 9 مئی کو کیا ہو جاتا، جس طرح تصویر کشی ہو رہی ہے کہ 9 مئی کو ایک بغاوت ہوئی، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ آج تک کوئی بغاوت
کوئی ننگ یہ بیرن یعنی آپ اس طرح بغیر کسی اسلحے کے تو بغاوت کر ہی نہیں سکتے ہیں. پھر بغاوت ایسی بغاوت تھی کہ جس میں نہ کوئی فوج ہے، نہ کوئی باغی ہے، نہ کوئی بلوائی ہے. البتہ 2-3 بلڈنگوں پہ جو ہیں وہ آگ لگائی گئی. یعنی کہ اگر کسی نے بغاوت کرنی ہے تو پھر یہ اس طرح بغاوت کرتے. 25 لوگ خود مرے، 100 لوگ زخمی ہوئے، 4 تاحال اپائج ہے. تو نقصان جانی و مالی وہ بھی پی ٹی آئی نے اٹھایا. 9 مئی کے فوراً بعد 10,000 لوگوں کا 48 گھنٹوں میں گرفتار کیا جانا، اس کا مطلب یہ لسٹیں پہلے سے تیار تھیں. اور اگر آپ اس 9 مئی کو حذف کر دیں پاکستان کی تاریخ سے تو پی ٹی آئی سے یہ بیٹ کا نشان لیا جانا، پی ٹی آئی سے پہ اتنی گرفت پکی کرنے کے لیے لوگوں کو مجبور کر کے پارٹی چھڑانا، پی ٹی آئی کے ورکروں کے گھروں میں گھسنا، خواتین کی بے حرمتی کرنا، اور پھر یہ الیکشن میں روڑے اٹکانا، یہ سب کچھ نہ ہوتا. مینڈیٹ چوری نہ ہوتا، ضمنی الیکشن چوری نہ ہوتے، اور خان جو ہیں وہ 1.25 سال سے زیادہ جیل میں نہ گزار چکا ہوتا. تو لہٰذا 9 مئی کا ہونا ضروری تھا. ٹھیک ہے. آپ کنونشن کے لیے نکلے 9 مئی کے بعد، اور ان حالات میں نکلے جب کوئی باہر نہیں نکل رہا تھا، تو کتنا یہ مشکل تھا آپ کے لیے یہ سوچنا کہ اب میں نے باہر نکلنا ہے؟ اور جب آپ نکلتے تھے کسی بھی کنونشن کے لیے کیا تیاری کر کے نکلتے تھے، کیا سوچ کے نکلتے تھے؟ میرا خیال ہے چند ایک کنونشن میں آپ بھی گئے تھے ہمارے ساتھ، تو لہٰذا آپ چشمدید گواہ ہیں کہ کوئی ایک کنونشن بھی ہم نے کسی نے ہماری سہولت کاری تو کی نہیں. لاکھوں لوگ نکلے ہمارے ساتھ، ہر ایک نے سفر کیا، ہر ایک پہ پرچہ ہوا، ہر ایک کو روکا گیا، ہر جگہ پہ ناکہ بندیاں ہوئی، ہر ایک جگہ پہ سڑکیں بند کی گئی، پل گرائے گئے، دیر میں اور باجوڑ میں فائرنگ کی گئی، لوگ زخمی ہوئے، شہید ہوئے. لیکن کنونشن میں نے اس لیے کامیاب ہوا، اور یہ آج پہلی دفعہ بتا رہا ہوں کہ خالی میدان تھا، کوئی تھا نہیں پی ٹی آئی کی طرف سے. تو خالی میدان میں نے اپنا گھوڑا دوڑایا اور جیت گیا. میرا کسی سے مقابلہ ہی نہیں تھا. کنونشن جو ہے اللہ نے تھوڑی جرت عطا کی، اور عوام ایسے نکلے کہ کنونشن کی کامیابیوں نے اور لوگوں کے نکلنے نے ہمیں سرخرو کیا، لوگوں میں قبولیت دی. اب وہ اکیلی کی یہ دوڑ میں نہ جیتتا تو شاید یہ نہ ہوتی. ہاں البتہ کچھ ساتھی احباب دوست اگر اس وقت کوشش کر لیتے تو وہ بھی ہماری طرح اس جیت کے یہ اس سے مستفید ہو چکے ہوتے. ٹھیک ہے. ایسے مرغا صاحب مائنڈ نہیں کرنا، یہ ایک سوال ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کو لانچ کیا گیا عمران خان کے متبادل لانے کے لیے، اس پہ کیا کہنا چاہیں گے؟ اور آپ کو پیچھے سے سپورٹ ہے؟ دیکھیے میں اب اس الزام کی کیا، دیکھیے پاکستان تحریک انصاف، اس سوال کا جواب چند ایک صحافیوں نے پوچھا ہے. یعنی کہ کوئی مجھ پہ اتنا مہربان ہوا کہ پورے پاکستان میں ہی نظر آیا آل آف اے سڈن کہ میں خان کی جگہ لوں. نمبر 1. نمبر 2، الحمدللہ خان آج بھی زندہ ہیں، دلوں پہ راج کر رہا ہے. تو یہ ایک تھیوری ہے جو مستقبل میں کہیں جا کے شاید لوگوں کو نظر آئے. آپ نے دیکھا یہ جو میرے ساتھ ہوا، جس انداز میں مجھے کارنر کیا گیا، اور پھر میں نے کہا کہ اگر کارنر کرنا ہے تو کر لو. تو لہذا میرے کوئی سیاسی سٹیکس نہیں ہے، اور نہ میری کوئی مجبوریاں ہیں، نہ میرا کوئی کاروبار ہے. اسی وجہ سے میں تو ذہنی طور پہ تیار تھا آر یا پار ہونے کے لیے. بلکہ میری تو شاید تیاری بھی تھی کہ میں اگر خان صاحب کہتے ہیں کہ بس سیٹ واپس کرو تو میں چلا جاتا. کئی اور ملک، کیونکہ پاکستان میں دن بدن رہنا مشکل ہوتا جا رہا ہے، خصوصاً یہ شہرت ملنے کے بعد. ٹھیک ہے. اور یہ خان صاحب کے حوالے سے دیکھیں نا، یہ سارے مفروضے ہیں. یہ مفروضوں کی میں آپ کو ایک مثال دوں کہ میں کہوں کہ حسنین بھائی جو ہیں وہ قادیانی ہو گیا ہے، تو حسنین بھائی لوگ یہ کہتے ہیں، آپ کیا کہتے ہیں؟ تو پھر آپ وضاحتیں دیتے پھرے. ارشادت کوئی نہیں ہے، بس کسی بندے کو آپ نے ڈیگریڈ کرنا ہے، آپ نے اس کو لوگوں کی نظروں میں گرانا ہے، یا آپ نے اس کے کریڈنشیل کو مشکوک بنانا ہے عوام کے نظروں میں. بس الزام درو
اور پھر کہو کہ جی بس اب آپ ہی ڈیفینڈ کریں اپنے آپ کو. الحمدللہ آپ اس چیز کے گواہ ہیں, اور آپ بھی شاید ہمارے ساتھ کئی تکالیف میں ساتھی تھے کہ ہم نے جس طریقے سے ان تکالیف کو اٹھایا ہے, اب بار بار ذکر کر کے ہمیں اپنا آپ اچھا نہیں لگتا ہے, لیکن 9 مئی کے بعد سے لے کر آج تک ہم نے بہت ساری چیزیں کھوئی ہے. سب سے بڑی چیز جو کھوئی ہے وہ اپنی وکالت کھوئی ہے. مطلب یہ ہے کہ اب کافی عرصے سے ڈیرا بن چکا ہے, ڈیرا بن گیا ہے, اور دوسری بات یہ ہے کہ میں وکالت کر ہی نہیں سکتا ہوں. جاتا ہوں کچہری میں, وہاں پہ تصویر بنانے والا اور سیلفیاں اور یہ ٹک ٹاک بنانے والوں کا رش, ایک عدالت سے دوسرے عدالت جانا مشکل ہو گیا ہے. پہلے تو ہم تڑے پہ بیٹھ جاتے تھے عدالت میں یا راستے میں بیٹھ جاتے تھے, اور اسی طرح سفر کرنا مشکل ہو گیا ہے. تو یہ ایک وکالت کا جانا نہیں ہے. بہت ساری چیزیں ہم کھو گئے ہیں, لیکن اس جنگ میں, اس جدوجہد میں ہمارا یہ ایمان ہے کہ جب تک خان کی رہائی نہ ہو, مینڈیٹ کی ریکوری اور حقیقی آزادی کا اصول نہ ہو, یہ سفر, یہ جدوجہد, یہ تگ بدو جاری رہے گی. لکی مرغہ سے آپ نے الیکشن لڑا, تو پہلی دفعہ میدان میں انٹر ہونا, الیکشن لڑنا, اور مولانا فضل الرحمان جن کی جماعت کا کبھی آپ حصہ تھے, ان کے بیٹے سے الیکشن لڑنا کتنا مشکل تھا یا آسان تھا آپ کے لیے؟ بہت آسان ثابت ہوا, بہت ہی آسان. یہ الیکشن میرے لیے, دیکھیں, یہ واحد الیکشن تھے کہ جس میں میرا 1 روپیہ خرچ نہیں ہوا. یہ 20 گاڑیاں لے کے آپ چلتے تھے ساتھ. ہاں, وہ جو گاڑیاں ہوتی تھی, یہ آپ یقین کریں سارے قبیلے نے, سارے دوستوں نے مل کے خرچے اٹھائے. تو میرا نہ کوئی خرچہ ہوا ماں سوائے 3-4 لاکھ روپے کے, جو اونٹ کے منہ میں زیرے کے مترادف ہے. اور اس کے علاوہ بہت سارے ریلیاں, جھنڈے, الیکشن کے اخراجات, یہ سارے میرے خیال ہیں کہ میرے قبیلے کے لوگوں نے خود اٹھائے ہیں. اور بڑے ہی دیکھو, اور یہ جو جیت ہے نا, ہمارے پورے علاقے میں صدیوں میں اس طرح جیت کسی کو ملی ہی نہیں ہے. 2-3 ہزار سے زیادہ کسی کا لیڈ نہیں ہوتا تھا. 70-72 ہزار 72 ہزار کی لیڈ سے مخالف کو ہرانا, یہ کسی نے تصور ہی نہیں کیا تھا. دونوں امیدواروں نے میرے آدھے ووٹ بھی نہیں لیے, میرے ووٹوں کے آدھے برابر بھی, اور بڑے نام تھے, ان کی بڑی پارٹیاں تھی. پھر آپ کو حیرت ہوگی کہ 1 ارب سے زیادہ روپے تو ووٹروں کی یہ وابستگیاں خریدنے میں ان کے لگے. اچھا, ایک طرف 3 لاکھ روپیہ لگا؟ نہیں, میرا وہ 3 لاکھ بھی شاید سمجھے کہ ایک طرف اربوں سے زیادہ لگے. بجلی کے پول بانٹے گئے, ٹرانسفارمر تقسیم کیے گئے, نقد کیش تقسیم کیا گیا. پورا لکی مروت اس کا گواہ ہے. انہوں نے, ہزاروں لوگوں نے پیسے بھی ان سے لیے, ووٹ مجھے دیا. ٹھیک ہے. اچھا, یہ بتائیں کہ 8 فروری کو الیکشن ہوتا ہے, آپ الیکشن جیتتے ہیں, لیکن ایک فارم 47 اندر آ جاتا ہے, اور جو قوم کو پہلی دفعہ پتہ چلتا ہے کہ فارم 47 یہ تو چیز ہوتی ہے, اور بہت سے لوگوں کو فارم 47 کے تحت ہرایا گیا. آپ یہ کوشش نہیں کی گئی؟ کوشش کی گئی تھی. رات کو مجھے بتایا گیا کہ 4 بجے رزلٹ دیں گے. 4 بجے رزلٹ دیتے وقت دینے والے غائب ہو گئے. صبح پھر میں سویا ہوا تھا کہ اطلاع آئی کہ وہ متعلقہ دفاتر میں جو ہیں 3 نمبر پہ آنے والا امیدوار گیا ہوا ہے, اور اس کو جیتوانے کے لیے فارم 47 مرتب ہو رہا ہے. یہ سن کے پھر میں نے لوگوں کو, تقریباً 10,000 کے لگ بھگ لوگ میں مجھے مبارکباد دینے آئے تھے. اچھا. تو ہم نے کہا کہ چلو جی, پھر ایک جنگ کی تیاری کے لیے ہم گئے وہاں پہ کہ اگر وہ ہمیں رزلٹ نہ دیتے تو میں گیا وہاں پہ, میں نے پورے ضلع کو کال کیا, اور پھر 25,000 سے زیادہ لوگ آئے وہاں. ان دفاتر کا ہم نے گھیراؤ کیا. پھر میں جب اندر جا رہا تھا تو میں نے ان کو بتایا, میں نے کہا یا نتیجہ دیں گے یا پھر جنگ ہوگی. اگر میں جیتا ہوا ہوں, قوم نے مجھ پہ اعتماد کیا ہے, 72,000 سے زیادہ لیڈ ہے, کس کو میں یہ حق دے سکتا ہوں؟ ہمارے اپنے روایات ہیں. اور میرے لیے شرم کا مقام تھا کہ جیتا ہوا ہونے کے باوجود جو ہے یہ مجھے ہارا ہوا ڈکلیئر کرتے. تو جب میں وہاں پہ گیا, اندر ڈی سی, ڈی پی او, آر او یہ سب بیٹھے ہوئے تھے کہ اس دوران جو لوگ میرے ساتھ آئے تھے ان کی فائرنگ شروع ہو گئی. جب فائرنگ, اس میں میرے جو بلٹ پروف گاڑی تھی اس کو بھی ایک گولی لگی. اچھا. تو بہرحال وہ فائرنگ جو تھا وہ کسی غلط فہمی کا نتیجہ تھا, لیکن اس فائرنگ نے بڑی سراسیمگی پیدا کی, اور شاید حکام کو بھی اندازہ ہو گیا کہ یہ
बड़े यानी नीयत बना कर आए हैं। तो इस दौरान जो है जो हमारे DRO थे, जिससे मैं काफ़ी खौफ था, क्योंकि वो मैं समझता था, लेकिन वो बड़ा एक आला पाई का इंसान निकला। उसने बड़ी रेजिस्ट किया, और फिर शायद उन्हीं की दिलचस्पी थी, हालात थे, लोगों का प्रेशर था, और वो फायरिंग का वाक़या था कि फिर हमें रिजल्ट मिल गए। ठीक है, तहरीक इंसाफ को 9 फरवरी को बाहर नहीं निकलना चाहिए था। पूरे मुल्क में फॉर्म 47 के तहत जीते हुए उम्मीदवारों को हरा दिया जाता है, बिल्कुल। 5 दिन बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है। बिल्कुल निकलना चाहिए था। 9 फरवरी को पूरे पाकिस्तान को इस्लामाबाद में कॉल देनी चाहिए थी। मेरा ख्याल है कि एक बहुत बड़ी गलती थी, जिसका खामियाजा पूरी कौम भुगत रही है। ठीक है, इमरान खान को 1 साल जेल में हो गया, कौन है कसूरवार? कब आएंगे इमरान खान बाहर? मेरा ख्याल है कि खान को तो वो अंदर ले गए हैं इसी गरज से कि खान को डील पे मजबूर किया जा सके। लेकिन मेरा ख्याल ये भी है कि पाकिस्तानी कौम से जो खान की तवक्कुआत थी, पार्टी से जो खान की तवक्कुआत थी, हम सबसे खान की जो तवक्कुआत थी, हम भी शायद उन तवक्कुआत पे पूरा न उतर सके। उस तरीके से हम खान के लिए जंग नहीं लड़ सके। बहुत सारी नाकामियाँ हमें मिली, और हमने अपने आप को ट्वीट देने तक महदूद कर दिया। अमली तौर पे अभी भी ताने हमें दिए जा रहे हैं, पंजाब में आप नहीं आए, कि PTI नहीं आई है, और ताने बनते भी हैं, क्योंकि इतने करोड़ों लोगों ने पंजाब में हमें वोट दिया। 9 मई के फ़ौरन बाद लाखों लोग हमारे साथ निकले, तो पंजाब में क्यों न निकलते। लेकिन अब जो हालात बने हैं, लोग महंगाई की वजह से, बदआमनी की वजह से, पाकिस्तान में बढ़ती हुई बेरोज़गारी, और बहुत सारे करोड़ों लोगों के गुर्बत की लकीर से नीचे आने की वजह से फ्रस्ट्रेशन बढ़ चुकी है। और सबसे बाला ये है कि कौम ये देख रही है कि जिनको हमने हुक्मरान बनाने के लिए वोट दिया, उनको अपोजिशन में बिठा दिया, और 17 सीटों वालों को हुक्मरान बना दिया। और यूं कानून की हुक्मरानी जो है वो मसलूब हो चुकी है। इन तमाम चीज़ों ने पाकिस्तान में बड़े आइडियल हालात पैदा किए हैं एक एहतजाज की। शायद पहले गर्मियाँ थी, लोग कंफर्ट को भी देखते हैं। अब मेरा ख्याल है सितंबर के महीने में हमारी बड़ी अच्छी एहतजाज है वो पंजाब से शुरू होगी। ठीक है, आपने कहा डील की बात की आपने, तो कुछ पता है? साहब की वीडियो देखी और शेर अब्दुल मरबस ने जलसा मुलतवी करने से मुतल्लिक बताया कि पार्टी की चेयरमैनशिप बैरिस्टर गौहर के पास है, तो उन्होंने बाकायदा 7 बजे जाकर आज़म स्वाति के हमरा इमरान खान से मुलाकात की और एक जलसे की तारीख को बाकायदा तब्दील करने का कहा गया। तो मैं भी एक नाजुक हालात में PTI के साथ चल रहा हूँ, तो अब मैं कोई अपना डिसीजन तो नहीं ले सकता। जब मैं अपना डिसीजन नहीं ले सकता, तो इसीलिए मैंने पार्टी की क़यादत और जो PTI की बानी है उसके हिसाब से मैंने चलना होता है। तो अब भी इंशाअल्लाह जो वो फैसला करेंगे, मैं इंशाअल्लाह उसी को फॉलो करूँगा। लेकिन एक चीज़ है कि सबको एक मुत्तहिद हो के इमरान खान की आज़ादी के लिए एक ख़ुसूसी जंग लड़नी पड़ेगी, जिससे वो